اب آیت میں کیا ہے؟ یہودیوں کی ایک اور غلط سوچ، ایک اور نظریہ. کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کو جنت ہماری ہی ہے، گناہ کرو نہیں کرو جنت ہماری اور صرف ہماری. جو یہودی ہے وہی جنت کو جائے گا اور یہودی ضرور جنت کو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے حضور سے، قل، اے حبیب تم فرماؤ، ان سے فرماؤ. اور اللہ کا ایک ایک لاجک دیکھیے، اللہ کا ایک ایک جواب کیسا ہے. ان کی سوچ کیا ہے؟ جنت ہماری، یہودیوں کی. وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تو بھی کیا بھی نہیں، قرآن پر ایمان نہیں لائے تو بھی کیا بھی نہیں، گناہ کرے تو بھی کیا بھی نہیں، جنت ہماری. اللہ کہہ رہا ہے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ، پچھلا گھر، یعنی آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، آخرت تمہاری ہی ہے، جنت تمہاری ہی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خاص، خالص، پیور جنت تمہاری ہی ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا صرف تمہاری جنت ہے. اگر ایسا ہے تمہارے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، اعمال کا کچھ فکر نہیں کرنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی آرزو کرو. جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد جنت ملے گی نا. اب تمہاری جنت ہے، جنت میں کیا کیا ملے گا؟ اللہ، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، گھر کے کرائے کا ٹینشن نہیں، بارش پڑی تو بریڈاں کی ضرورت نہیں، ہاں کپل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیا بھی مصیبت نہیں، کرنٹ کی ضرورت نہیں، موبائل کی ضرورت نہیں، دودھ کی پاکٹاں کی فکر نہیں، چاول کی فکر نہیں، بچوں کی اسکول کی فکر نہیں، کرنٹ کی بل کی فکر نہیں، وہ بیماری شوگر کی فکر نہیں، ڈیالیسس کی فکر نہیں، کڈنی کی فکر نہیں، ہارٹ کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کی فکر نہیں، پیخانے کو جانے کی ضرورت نہیں، پیشاب آنگا نہیں، نہانے کی ضرورت نہیں، پسینہ آنگا نہیں، کچھ بھی نہیں، سپر زندگی. جب یہ زندگی تمہاری ہی ہے تو تمہیں کیسے رہنا؟ اللہ کب موت آئیں گی بول کر رہنا نا. تو تم موت کی تمنا کرو جب جنت تمہاری ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اب ان یہودیوں کی حالت کیسی ہوتی ہوگی؟ سب کے سامنے حضور کہہ رہے ہیں. یہودی کے جو چور علماء ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو جو رہبر سمجھ کر لوگ بیٹھے ہیں ہمارے علماء سچے، تو رہبروں کے بھی آنکھ کھول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موت کی تمنا کرو. اب کوئی ہم سے پوچھے گا، آپ لوگ بھی تو یہی کہتے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے انہی کی جنت ہے، تو ہم کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موت کی خواہش ہے نہیں ہے؟ جو ہے دل میں، جو ہے وہ بولنا ہے. الحمدللہ. جن کو ہے وہ کیوں ہے میں بولوں گا، لیکن مجھے موت سے ڈر ہے، بہت ڈر ہے. وجہ کیا؟ کہ اس سفر کے لیے ابھی میرے پاس لگیج نہیں ہے. وہاں جانے کے لیے، وہاں جنت میں جانے کے لیے جو لے کر جانا ہے نا، وہ میرے پاس نہیں ہے. اگر میں متقی بھی ہو جاؤں، میرا متقی ہونا ہی مجھے موت سے ڈرائے گا کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑنا ہے. گندی زندگی، کالی زندگی، گناہوں سے بھری زندگی، ایک بھی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی یاد میں نہیں ہوئی. جیسی نماز پڑھنا تھا ویسی نماز نہیں پڑھا، جیسا زندگی گزارنا تھا ویسی زندگی نہیں گزارا، ماں باپ کی جیسی خدمت کرنی تھی نہیں گزارا، بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے نہیں کر پا رہا ہوں، بچے کی جیسی تربیت کرنا ہے نہیں کر پا رہا ہوں. کسی بھی چیز میں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے لائق نہیں ہوں. مجھے 1000 سال کی زندگی چاہیے، مجھے اپنے گناہوں کو دھو کر پاک ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے. اس لیے ہم موت کی تمنا نہیں کرتے. اب میرے بھائی جو بولے وہ الگ ارادے سے بولے، میں الگ ارادے سے بولا. وہ کس ارادے سے بولے؟ ان کو یہ دنیا جو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے نا،
وہ گناہوں کے ہو جانے کے ڈر سے انہوں نے کہا موت پیاری ہے. میں جو گناہ ہو گئے ہیں اس ڈر سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے. مومن کی ہر سوچ اچھی ہے، یہ سوچ بھی اچھی، وہ سوچ بھی اچھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے ہم موت کی تمنا نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہاری جنت ہے تو موت کی تمنا کرو. اب یہاں پر یاد رکھیں، تھوڑے لوگ دین کے رہبر بن جاتے، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، لیکن وہ پیر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں میرے مرید بن جاؤ جنت تمہاری. نہ انہوں نماز پڑھتے، نہ انہوں رسول اللہ کی شریعت پر چلتے. اب مارکیٹنگ کیسا ہوتی؟ بھائی ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، بھائی ہمارے پیر صاحب کے پاس آ جاؤ، بھائی جنت تمہاری. یہی بات جو یہودی بول رہے ہیں وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو جو بھی پیر ایسی بات کہے وہ پیر جنت کو لے کر جانے والا پیر نہیں ہے، وہ جہنم کو لے کر جانے والا پیر ہے. اور یہ پیر مرید کیوں ہے سمجھ لیں، اس کا مقصد کیا ہے. ہم کو کیا ہوتا ہے، کیسا چلنا کیسا سدھرنا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کو ایک آدمی شریعت پہ چلتا ہوا نظر آیا تو آسانی ہو جاتی. پورا معلوم کیسا جانا، بھائی دوسرے نہ کیسا جاتے ہیں ذرا دیکھیں گے. بھائی پانی ہے جا سکتے، نہیں انہوں جاتے ہیں، دیکھو وہ کٹے کو چڑھ کو، وہ اس کو چڑھ کو، اس کو چڑھ کو، انہوں چلے گئے، دیکھو ہمیں بھی ان کے جیسا چلے جائیں گے. تو ہم کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. ایسے ایک مینٹار، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے آدمی کو تلاش کر کر ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ رہ جائیں گے. مرید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ کو کیسے نماز میں اللہ کی یاد آتی؟ وہ بولتے مجھے ایسے یاد آتی. آپ کیسے ماں باپ کی تابعداری کرتے؟ میں اس طرح ماں باپ کی تابعداری کرتا ہوں. آپ کو کیسے حسد نہیں آتا؟ میں یہ سوچتا ہوں اس لیے مجھے حسد نہیں آتا. آپ میں کیوں تکبر نہیں ہے؟ میں ایسا سوچتا ہوں اس لیے تکبر نہیں ہے. تو ایسے نیک آدمی کو پکڑ کر ساتھ رہنے کو کہتے ہیں پیری مریدی. یہ الٹا لے کر آ گئے کہ میرے مرید بن جاؤ تو میں جنت کو چلے جائیں گے. نہیں، غلط بات، یہ سوچ غلط سوچ. حضور کیا بولے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں حضور کہتے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنہیں حضور کہہ رہے ہیں کہ عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. جب تک سردار نہیں جائیں گی تو دوسرے کیسے جائیں گے جنت میں؟ لیکن اس سوچ کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اتنا میری بیٹی ہونے کا بھروسہ رہتے ہوئے بھی یہ یہودیوں کی سوچ میری فاطمہ کی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کہتے ہیں کہ فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. مطلب کیا؟ ہر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی کروں گی تبھی میں جنت میں جاؤں گی. یہ سوچ جس کی ہے وہی مومن ہے، وہی بندگی میں آتا ہے. جسے ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں، کوئی کہے کہ ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں، حضور بچا لیں گے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ شیطان کا ہے. حضور کا کون ہے؟ حضور کا جتنا اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، میں نماز پڑھنا، میں روزہ رکھنا، میں قرآن پڑھنا، میں جھوٹ بولا تو جہنم میں چلے جاؤں گا، یہ محمدی ہے. انشاءاللہ ضرور مصطفیٰ اس کی مدد کریں گے قیامت کے دن، لیکن مجھے ضرورت نہیں. یہ یہودیوں کی سوچ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ غلط سمجھ جاؤ نہ تو. ڈپلیکیٹ کو ڈپلیکیٹ بولا، اوریجنل کو اوریجنل بولا. میں ناراض نہیں ہونا، سب کلیئر ہو جانا.